سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب۔ ایبولا کے بارے میں ہم نے کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے۔ ایبولا کے علامات، سائن سمپٹم کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اس مرض کی علامات، ایبولا کی مرض کی علامات میں بالکل اس طرح کا سائن سمپٹم ہوتے ہیں جیسے کہ فلو میں یا نزلہ زکام کے شروع میں جیسے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس میں بھی بخار ہوتا ہے، گلے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایبولا کی مرض میں بھی بخار اور گلے میں درد محسوس ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، دست اور کے جوڑوں اور رگ اور پٹھوں مسلس کے اندر درد، سارے جسم میں درد، پیٹ میں درد، اس طرح وومیٹنگ، ڈائریا بھی ہو سکتی ہے، خارش بھی ہو سکتی ہے۔ بھوک میں کمی کے علاوہ جگر اور گردوں کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو اس کے اندر خون کے بہاؤ اور خون کے نظام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ خون کے نظام، جو جمنے کا نظام ہے، وہ بالکل تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جسم کے اندرونی حصوں میں اور بیرونی حصوں سے خون بہنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جہاں پر بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے وہاں پر بھی خون بہہ سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بخار، گلے میں درد، سر درد اور دست وغیرہ ہو تو فوری طور پر اس کو ایبولا کا مرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے، کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ سے بے شمار دوسرے جو اس سے ملتے جلتے مرض ہیں وہ بھی الگ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، گردن توڑ بخار ہے، ڈینگی فیور ہے۔ اس طرح کے کئی امراض جو ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں، جو کہ آسانی سے ڈائگنوز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ملیریا ہے تو ملیریا کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، اس کی الگ دوائیں ہیں۔ ٹائیفائڈ ہوا ہے تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ گردن توڑ بخار ہے جو کہ میننگوکوکل انفیکشن ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ ڈینگی فیور کا علاج مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ مسائل سامنے آئیں تو اس کے صحیح طرح ڈائگنوسس کر کے، لیبارٹری ٹیسٹ کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچا جائے کہ یہ کوئی اور مرض تو نہیں ہے جس کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہے، نہ کہ فوری طور پر نزلہ زکام، کھانسی یا کوئی ایسی بخار کی کیفیت ہو اس کو ہم لیبل کر دیں کہ یہ ایبولا کا کیس ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پراپر طریقے سے لیبارٹری ٹیسٹ کر کے اور اس کی ڈائگنوسس کر کے علاج کرنا چاہیے۔ اس کے لیبارٹری ٹیسٹ میں مختلف سیرولوجیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ سیرولوجیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے مریض کا خون لیا جاتا ہے اور خون لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا جائے، ایبولا کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے، اور کچھ ٹیسٹ جو ہیں پی سی آر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ مزید اس کی الیکٹران مائکروسکوپی کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے کنفرم ہو سکتا ہے کہ ایبولا کا مرض جو ہے اس مریض کو ایبولا وائرس ہی اس کا مرض پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ اور اس کی ڈائگنوسس کر کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو کنفرم کیا جائے، اور اس مرض کو علاج سے پہلے صحیح طرح ڈائگنوسس انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ مرض کوئی اور ہو اور اس کا علاج جو ہے نا ایبولا کی طرح کیا جائے۔